دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو پہ زندگی کیسے گزاری جائے ہمیں سکھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تجارت کے پیشے سے بھی منسلک رہے۔ ہوا کیا کہ مکہ میں تجارتی میلے لگا کرتے تھے، ہر سال تجارت کا میلہ لگتا تھا، سارے تاجر ادھر اپنا سامان جو سیل بیچنا ہوتا تھا وہ لے کے آتے تھے، اور خریدار دور دور سے خریدار آیا کرتے تھے ادھر مال خریدنے کے لیے۔ ایک دفعہ مکہ میں تجارتی میلہ لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ادھر کچھ اونٹ لے کے گئے بیچنے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہنچے تو آپ نے جب ادھر مال لے کے ادھر پہنچ گئے تو آپ کو کسی کام سے جانا پڑ گیا۔ جب آپ جانے لگے تو آپ نے اپنے خادم کو بولا کہ ان اونٹوں میں ایک اونٹ جو ہے وہ لنگڑا ہے، اس کی ٹانگ میں کچھ مسئلہ ہے، اس لیے جب بھی آپ ان کو بیچو تو ان کو بتا دینا اس کے ٹانگ میں مسئلہ ہے اور اس کی آدھی قیمت وصول کرنا۔ اب یہ بتا کے ادھر سے چلے گئے، اور جب آپ اپنے کسی جس کام سے گئے تھے ادھر سے فارغ ہو کے واپس آئے تو آپ کا خادم مال بیچ چکا تھا، اور مال آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے خریداروں کو اس لنگڑے اونٹ کے بارے میں بتایا تھا؟ تو اس پر خادم بڑا شرمندہ، اس نے بولا کہ یا رسول اللہ میں تو ان کو بتانا بھول گیا تھا، اور میں نے بھی اس لنگڑے اونٹ کی بھی پوری قیمت وصول کر لی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، اور آپ نے ان خریداروں کے بارے میں دریافت کرنا شروع کر دیا کہ وہ کدھر سے آئے تھے۔ تو پتہ چلنے پر آپ کو پتہ چلا کہ وہ یمن کی طرف سے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو ساتھ لیا اور ان کو پیچھے چل پڑے۔ ایک دن اور ایک رات کا سفر کرنے کے بعد آپ ان تک پہنچ گئے، اور جب آپ ان کے پاس پہنچے تو ابھی تک انہیں اس لنگڑے اونٹ کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ اونٹ جو ہم نے خریدا ان میں سے ایک لنگڑا ہے۔ آپ نے ان کو روکا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ مال کدھر سے خریدا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مکہ میں جو تجارتی میلہ لگا تھا ادھر سے مال خریدا ہے۔ تو آپ نے انہیں بتایا کہ وہ مال میرا تھا اور ان میں ایک اونٹ جو ہے وہ لنگڑا ہے، اور میرا خادم آپ کو بتانا بھول گیا تھا، اس لیے اگر آپ چاہو تو اس اونٹ کی آدھی قیمت مجھ سے واپس لے لو، یا اس کی پوری قیمت لے کے یہ اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تو اس پہ انہوں نے بولا کہ ہمیں جب ہمارے مالک نے یمن سے بھیجا تھا مال خریدنے کے لیے تو اس نے ہمیں بڑی سختی سے یہ بولا تھا کہ جب ادھر مکہ میں میلے میں پہنچو مال خریدنے کے لیے تو ادھر صرف محمد بن عبداللہ کا مال خریدنا اور کسی سے مال نہ خریدنا۔ تو ہم ادھر 3 دن تک انتظار کرتے رہے، جب آپ کا ادھر مال پہنچا تو ہم نے خرید کر اسی وقت چل پڑے واپسی کی طرف۔ دوستو یہ ہوتی ہے تجارت، کہ کدھر وہ یمن میں تھا، اس نے ادھر سے بولا کہ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد بن عبداللہ کا جو مال جب بھی جس طرح کا بھی ہوتا ہے اس میں یقین ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی ہوگا محمد بن عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں گے۔ اس کو تجارت بولتے ہیں۔ ابھی ان دنوں میں جو ہمارے جو تاجر جس طرح کی تجارت کر رہے ہیں، یقین مانے کہ یہ تو ایک شرم کی بات ہے۔ یہ جس طرح ہمارے نبی پاک نے ہمیں سکھایا اور ہم کس طرح ان کی عمل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ ابھی رمضان آیا تو آپ دیکھیں جتنے بھی پھل فروٹ ہر چیز کی قیمتیں ڈبل ہو چکی ہیں، اور یہ تجارت نہیں، یہ یقین مانی یہ گناہ ہے، یہ آپ کی اللہ تعالیٰ پہ جو ہے نا ایمان کی آپ کی کمزوری ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ شاید رمضان کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، ہم کدھر سے کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کو رمضان سے پہلے دے رہا تھا اسی طرح رمضان کے بعد میں بھی رزق دے گا۔ تو اس طرح زیادتی نہ کریں، آپ لوگوں کے منہ سے نوالا نہ چھینیں۔